العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم الملعنين من ليلنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ آباد. محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. آواز بلند صلوات. اجازت ہے گفتگو شروع. عزیزان گرامی اکابر معزز سامعین اہل علم و ذوات، سورہ شورا قرآن مجید کا 42واں سورہ. قرآن اور شریعت اسلام کے عنوان کے تحت آج 5ویں گفتگو آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے شرع لکم من الدین. اے لوگو ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو رکھا. ما وصی بہ نوحا، سب سے پہلی شریعت ہم نے نوح علیہ السلام کو عطا کی وصیت کے ذریعے. والذی اوحینا الیک، اور اے میرے حبیب ایک شریعت ہم نے آپ کو قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کی صورت میں عطا کی وحی کے ذریعے. ایک شریعت ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی. ایک شریعت ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. اور ایک شریعت ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. کل 5 شریعتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے 5 اولو العزم رسولوں کو عطا کی. یہی کل 5 شریعتیں ہیں کہ جن پر پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو متوجہ کیا. تو آج 5ویں گفتگو اور
موضوع نتیجے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شریعت اسلام کے دو بنیادی جز ہیں۔ شریعت اسلام کے دو بنیادی جز ہیں، ایک کو عقیدہ کہتے ہیں، دوسرے کو عمل کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ شریعت اسلام کے کتنے بنیادی اجزاء ہیں؟ دو، ایک عقیدہ، دوسرا عمل۔ عقیدہ لائق تغیر نہیں ہے۔ بے شک۔ تھوڑی سی عقیدہ لائق تغیر نہیں ہے، عمل لائق تغیر ہے۔ میں تھوڑا سا آسان کر دوں، عقیدہ بدل نہیں سکتا، عقیدہ حافظ صاحب بدل نہیں سکتا، عمل بدلتا رہتا ہے۔ نماز عمل ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، حکم ہے بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، حکم ہے لیٹ کر پڑھ لو۔ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، حکم ہے اشاروں سے پڑھ لو۔ عمل بدل رہا ہے۔ نماز حالت حضر میں 4 رکعت، حالت سفر میں 4 بدل کے 2 ہو جائے گی۔ عمل بدل سکتا ہے۔ روزہ سال میں 1 مہینہ فرض، اگر کوئی بیمار ہے تو روزے کی اسے معافی ہے، اگر کوئی مسافر ہے تو روزے کی اسے معافی ہے۔ حج زندگی میں اگر استطاعت رکھتا ہے تو 1 بار فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب، خمس صاحب نصاب پر واجب، یعنی عمل مسلسل بدل رہا ہے، لیکن عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ نماز فجر کے 2 فرض پڑھ لیں، نوافل چھوڑ دیں۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ عقیدہ نہیں بدل سکتا، عمل بدلتا رہتا ہے، بدل سکتا ہے۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ نماز فجر کے 2 فرض پڑھ لیں جو واجب ہیں، لیکن 2 نوافل چھوڑ دیں۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ تھوڑا سا ایمان لے آتا ہوں، باقی بعد میں نہیں آؤں گا۔ عقیدہ کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا، عمل کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، ہو سکتا ہے نماز قبول نہ ہو، روزہ قبول ہو جائے، روزہ قبول نہ ہو، حج قبول ہو جائے۔ آپ نے زیادہ نماز پڑھی، میں نے کم پڑھی، ہو سکتا ہے میں نے جو کم پڑھی ہے وہ قبول ہو جائے، جو آپ نے زیادہ پڑھی ہے وہ قبول نہ ہو۔ یعنی عمل کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ عقیدہ نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو انصار گرامی قدر، شریعت اسلام کے 2 بنیادی اجزاء، عقیدہ اور عمل۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار فخر بھائی عقیدے پر ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر
عمل قبول ہوگا، عمل کی بنیاد پر عقیدہ قبول نہیں ہوگا۔ عمل بدل سکتا ہے، عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ یہ تھے دو اجزاء۔ اب ایک اسلامی شریعت کا تیسرا جز جو ان دونوں سے زیادہ اہم ہے وہ ہے اجر۔ وہ کیا ہے؟ اجر۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے، عقیدے کی قبولیت کا دار و مدار عمل پر نہیں ہے۔ عمل آپ کا اس وقت قبول ہوگا جب آپ کا عقیدہ قبول ہوگا، لیکن یہ جو تیسرا جز ہے نا اجر، الف جیم رے، تین حروف کا مجموعہ اجر، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر عقیدہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، عمل بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی عقیدہ اور عمل دونوں کی قبولیت کی بنیاد ہے اجر۔ آپ کا عقیدہ اور آپ کا عمل اس وقت تک نہیں قبول ہو سکتا جب تک کہ آپ اجر ادا نہ کریں، جب تک کہ آپ اجر ادا نہ کریں۔ اجر کا مطلب معاوضہ، اجر کا مطلب مزدوری، اجر کا مطلب اجرت۔ میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے گھر بنوایا، گھر کے لیے آپ کو چاہیے تھے مستری اور مزدور، آپ نے مستری بھی ہائر کر لیا، مزدور بھی ہائر کر لیا، گھر بنوانا شروع کر دیا۔ گھر بن کے تیار ہو گیا، مکمل ہو گیا، نہ آپ نے مستریوں کی مزدوری دی، نہ آپ نے مزدوروں کی مزدوری دی، اجرت دی، گھر بن گیا۔ اب آپ نے اس گھر میں 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ صرف شیعہ مسلک نہیں، تمام مسالک، تمام مکاتب فقہ اس بات پر ایگری کرتے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی 2 رکعت پڑھی ہوئی نماز اس گھر میں باطل ہے، اس گھر میں 2 رکعت پڑھی ہوئی نماز حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکان بنانے کے لیے جو مزدور آئے تھے آپ نے ان کی اجرت نہیں دی، آپ نے ان کی مزدوری نہیں دی، آپ نے ان کا معاوضہ نہیں دیا، اس لیے اس مکان میں پڑھی ہوئی 2 رکعت اللہ کی نماز حرام ہے۔ دوسری مثال، میں یہاں پہ آیا، میں اپنی دے دیتا ہوں، گاڑی دوپٹہ میں آپ کے پاس، میں نے آپ سے کہا کہ میں ذرا بازار سے ہو کر آؤں، بازار گیا، ایک کتب خانہ دیکھا، کتب خانے میں چلا گیا، کتابیں دیکھ رہا تھا، اچانک مالک کے کتب خانہ جو تھا اس کی نگاہ دوسری طرف گئی۔ یہ میں نے عبا لی ہوئی تھی، امامہ سر پہ تھا، میں نے مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید پڑھا تھا، وہ میں نے چوری کر لیا، عبا میں چھپایا اور لے کر کے آ گیا۔ یہاں آ کے میں نے وضو کیا، خضوع و خشوع کے ساتھ ساری رات قرآن پڑھتا رہا، ساری رات قرآن پڑھتا رہا۔ اب ہر مسلک کا ماننے والا، ہر مسلک کا عالم وہ کہے گا مولانا صاحب یہ قرآن کی تلاوت آپ کو فائدہ نہیں دے گی، الٹا گناہ ہے۔ میں کہوں گا بھائی میں نے وضو کیا، خضوع و خشوع کے ساتھ تلاوت کی، اللہ کے کلام کی تلاوت کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی، وضو کیا، خضوع و خشوع کے ساتھ تلاوت کی، لیکن چونکہ آپ نے اس قرآن کے کاغذ کی اور روشنائی کی اجرت نہیں دی، اس لیے قرآن پڑھنا حرام ہو گیا، قرآن کی تلاوت کرنا گناہ ہو گیا، یعنی ثواب نہیں ملا، ان کا گناہ ہو گیا۔ تو ایک بات کا فیصلہ ہو گیا، اگر میں مکان بنواؤں اور مزدوری نہ دوں تو اس میں 2 رکعت
جنت نہ دوں تو قرآن کی تلاوت کرنا حرام، اگر مکان کی مزدوری نہ دوں تو نماز پڑھنا حرام، قرآن کی قیمت نہ دوں تو تلاوت کرنا حرام، اور اگر ہم رسول سے شریعت لے اور اس کی اجرت نہ لے اگر ہم رسول سے شریعت لیں اور اس شریعت کا اجر نہ دیں تو نہ ہمارا عقیدہ قبول نہ ہمارا عمل قبول۔ اس لیے سورہ شورا میں پروردگار نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رسول ان کو بشارت دے دو، خوشخبری سناؤ، کن کو؟ آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ کس چیز کی بشارت، خوشخبری؟ قل، ان سے کہہ دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اجر کے بارے میں، الا المودۃ فی القربى، تم اگر دینا چاہتے ہو تو قربا سے مودت کرو۔ آج کی گفتگو تھوڑی سی سخت ہوگی، مشکل ہوگی، لیکن بہت کچھ دے کے جاؤں گا۔ اے رسول، ان صاحبان ایمان سے کہہ دو، ان کو خوشخبری سنا دو، اور صاحبان اعمال صالحہ سے کیا خوشخبری؟ ان سے کہہ دیجیے لا اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى، میں تم سے سوال نہیں کرتا، تم اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو اجر رسالت یہ ہے کہ قربا سے مودت کرو، قربا سے مودت کرو، قاف را با یا کھڑا زبر، قربا، قربا مانا رشتہ دار، قربا مانا رشتہ دار، کس کے رشتہ دار؟ یہ آیت میں واضح نہیں ہے، میں نے کہا گفتگو نئے نہج پر ہوگی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربا سے مودت کرو، قربا مانا رشتہ دار۔ اب آیت میں واضح نہیں ہے کہ کس کے رشتہ دار، کوئی ایسا حاضر کا صیغہ نہیں ہے کہ اے رسول ان سے کہو کہ میرے رشتہ داروں سے مودت کرو، یہ اجر رسالت ہے، یا کوئی غائب کا صیغہ ہو کہ فلاں کے رشتہ داروں سے مودت کرو، یہ اجر رسالت ہے، کوئی صیغہ نہیں، مطلق لفظ قربا، رشتہ داروں سے۔ اب شیعہ مسلک کے علاوہ، پوری توجہ، شیعہ مسلک کے علاوہ دیگر جتنے مسالک ہیں، جتنے فرقے ہیں، انہوں نے اس قربا کا معنی جو کیا، رشتہ دار کا معنی جو کیا، انہوں نے کہا اس رشتہ دار سے مراد اپنے اپنے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے میں نتیجے کی طرف لے کر کیا معنی ہے قربا کا؟ رشتہ دار۔ اب کیا کہا انہوں نے رشتہ دار سے مراد کون ہے؟ انہوں نے کہا اپنے اپنے رشتہ دار، یعنی اپنے اپنے رشتہ داروں سے مودت کر لو، یہ اجر رسالت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے اپنے رشتہ داروں سے مودت کر لو، یہ رسول کی رسالت کا اجر ہے۔ اب میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، قرآن سے پوچھتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب رسول نے تبلیغ کا آغاز کیا تو ایسا نہیں تھا کہ رسول کی تبلیغ سے متاثر ہو کر فوراً پورے کا پورا گھر مسلمان ہو گیا ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، نتیجے کا مزہ پھر آئے گا کہ کیا کہا جاتا ہے رشتہ دار سے مراد اپنے
اپنے اپنے رشتہ داروں سے مودت کرو، یہ اجر رسالت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، پھر نتیجہ لیجیے گا۔ رسول اللہ نے جب تبلیغ اسلام شروع کی، میں مثال دے دیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ کے کھڑپورا میں مولانا صاحب آ گئے، مولانا صاحب نے آ کے مسجد میں نماز پڑھانا شروع کی، دیکھا کوئی نماز ہی نہیں آ رہا، مولانا صاحب نے فخر بھائی کو ساتھ لیا، حافظ صاحب کو ساتھ لیا، کہا چلیے گھروں میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، گھروں میں جا کے لوگوں سے کہتے ہیں بھائی مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے، اللہ کا گھر ہے، میں آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کو کچھ بتانے آیا ہوں۔ مولانا صاحب ایک گھر میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، تو 50 گھروں میں گئے۔ شام کو نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا نہیں ہوا کہ 50 گھر میں جتنے افراد تھے وہ سارے مسجد میں آ گئے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ کیا ہوا؟ اگر ایک گھر میں 5 افراد تھے تو اس میں سے ایک آ گیا، اگر کسی میں 3 تھے تو اس میں سے ایک آ گیا، اگر کسی میں 10 تھے تو اس میں سے 2 آ گئے۔ رسول اللہ نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو ایسا نہیں تھا کہ رسول کی تبلیغ سے متاثر ہو کر پورے کا پورا مکہ، پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، نہیں، بلکہ واقعہ کیا ہے؟ اگر باپ ایمان لاتا تھا تو بیٹا ایمان نہیں لاتا تھا، بیٹا ایمان لاتا تھا تو باپ ایمان نہیں لاتا تھا، بھتیجا ایمان لاتا تھا تو چچا ایمان نہیں لاتا تھا، چچا ایمان نہیں لاتا تھا تو بھتیجا ایمان لے آتا تھا، ماموں ایمان لاتا تھا تو بھانجا ایمان نہیں لاتا تھا۔ یعنی گھر کا ایک فرد ایمان لاتا تھا، دوسرا نہیں لاتا تھا، یعنی پورے کے پورے خاندان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے، کچھ ایمان نہیں لاتے تھے۔ واقعہ یہ ہے، اب کہا کیا جاتا ہے اپنے اپنے رشتہ داروں سے مودت کرو، یہ اجر رسالت ہے۔ اب پڑھیے سورہ مجادلہ 58واں سورہ قرآن کا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اے رسول تم اور تمہارے ساتھ جو دوسرے مومن ہیں ان پر واجب ہے وہ اپنے ایسے سگے باپ سے تعلق نہ رکھے جو مشرک ہے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایسے باپ سے تعلق نہ رکھے جو مشرک یا کافر ہے، ایسے بیٹے سے تعلق نہ رکھے جو مشرک یا کافر ہے، ایسے بھائی سے تعلق نہ رکھے جو مشرک یا کافر ہے، ایسے رشتے دار سے تعلق نہ رکھے جو مشرک یا کافر ہے، نہ وہ سببی ہو یا نسبی ہو۔ اے رسول اگر تم نے ایسے باپ سے یا بیٹے سے یا بھائی سے یا چچا سے یا ماموں سے یا کسی رشتے دار سے تعلق رکھا تو اے رسول جو تیرے ساتھ ایمان والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو رسول نے اسی آیت کو ذہن میں رکھ کر ابو جہل سے تعلق نہیں رکھا، رشتے دار تھا، ابو جہل لہب سے تعلق نہیں رکھا، رشتے دار تھا، اب جملہ ضائع کیا تو مجھے دکھ ہوگا۔ رسول نے اسی آیت کو ذہن میں رکھ کر ابو جہل سے تعلق نہیں رکھا، ابو لہب سے تعلق نہیں رکھا۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو رسول تعلق نہ رکھتے۔ رسول خبردار ان سے تعلق نہ رکھنا، وہ مشرک یا کافر ہے۔ تو کیا ہوا؟ اپنے اپنے رشتہ داروں سے مودت کرو، یہ اجر رسالت ہے۔ تو اگر اپنے اپنے رشتہ دار مراد ہوتے تو پھر ہر کافر اور مشرک سے محبت۔ قرآن میں ایسا تضاد تو نہیں ہے کہ نماز پڑھو نماز نہ پڑھو، توجہ فرما رہی ہیں؟ قربا سے مودت کرو۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو رسول ابو طالب سے تعلق نہ رکھے۔ پھر 2 باتوں میں سے فخر بھائی ایک بات ماننا پڑے گی، پوری توجہ، 2 باتوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا۔ آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں۔ 2 باتوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا، یا تو رسول نے اللہ کی آیت پر عمل نہیں کیا،
یا رسول نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، اور اگر یہ بات غلط ہے اور یقیناً غلط ہے تو پھر ماننا پڑے گا ابو طالب صاحب ایمان تھے۔ ابو طالب صاحب ایمان تھے۔ میرے خاموش سامعین جملہ لیجئے، ابو طالب کے ایمان پہ بات کرتے ہیں جس کا بیٹا کل ایمان ہو۔ جس کا بیٹا کل ایمان ہو، اس کے باپ کے ایمان میں شک ہے۔ اجازت دیجیے تو جملے جناب ابو طالب کی شان میں کہوں۔ جتنی جنگیں علی نے لڑی، ہر جنگ میں علی نے تعارف کروایا، انا علی اپنا ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی۔ اور سب سے پہلے علی نے تعارف کروایا، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ اور بھائی عرب میں دستور تھا، اگر کسی کی 7ویں نسل میں بھی کوئی عیب ہوتا تھا تو مد مقابل منہ پہ مارتا تھا۔ علی میدان میں جا کر مد مقابل کو پہلا جملہ یہ کہتے تھے، کلمہ پڑھ۔ پہلا جملہ کلمہ پڑھ۔ اگر ابو طالب صاحب ایمان نہ ہوتے تو کوئی تو پلٹ کے کہتا پہلے باپ کو تو پڑھا۔ کلمہ پڑھ۔ کسی نے نہیں کہا کہ پہلے باپ کو تو پڑھوا۔ پتہ چلا ابو طالب صاحب ایمان تھے۔ کتنے جنگیں علی نے لڑی، ہر جنگ میں علی نے تعارف کروایا، میں ابو طالب کا بیٹا علی، میں ابو طالب کا بیٹا علی، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ جس کے دل میں علی بستا ہے وہ میں دیکھتا ہوں علی کے باپ کا یہ فضائل کا جملہ کیسے برداشت کرتا ہے۔ کتنی جنگیں علی نے لڑی، ہر جنگ میں تعارف کروایا، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ علی اپنا تعارف کروا کے مدے مقابل سے پوچھ رہے تھے، میں تو باپ کا نام بتا رہا ہوں، تم بھی تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ میں باپ کا نام بتا رہا ہوں، تو بھی تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ ہر جنگ میں تعارف کروایا، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ اور صرف ایک جنگ ہے جس میں تعارف باپ کے ذریعے نہیں کروایا، ماں کے ذریعے کروایا، اور وہ بھی اس وقت کروایا جب خیبر میں مرحب کے مقابلے پر گئے اور مرحب نے اپنا تعارف کروایا، انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ علی نے جلال میں آ کر رقص پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا زرزام و آجام لیس کسرا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جنگل کا شیر بابر ہوں۔ شاہ برداشت شہر جلدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری۔ ہر جنگ میں تعارف کروایا، میں ابو طالب کا بیٹا، اور اتنا بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں ایمان ابو طالب پر، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیجئے اور پیپر پہ لکھوا کے دیواروں پہ لگوا دیجئے۔ خندق میں جب عمرو ابن عبد ود کے مقابلے پہ علی گئے نا، عمرو ابن عبد ود کے مقابلے پر گئے اور اس کا سامنا کیا، علی نے اپنا تعارف کروایا، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ عمرو نے مولا سے کہا، علی تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ مولا نے فرمایا، ہاں میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ عمرو کہنے لگا، گھر واپس چلے جاؤ، گھر واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟
اس لیے کہ تیرا باپ ابو طالب میرا دوست تھا. تیرا باپ ابو طالب میرا دوست تھا. مجھے تمہیں قتل کرتے ہوئے دکھ ہوگا کہ میں نے دوست کے بیٹے کا قتل کر دیا. جیسے ہی یہ جملہ کہا پوری مجلس بھول جائیے گا, یہ جملہ نہ بھولیے گا. جیسے ہی کہا نا علی واپس چلے جاؤ, تیرا باپ ابو طالب میرا دوست تھا, علی کی پیشانی میں جلال آیا. جلال میں آ کر علی نے کہا اس وقت خاموش ہو جا, لا صداقت بین الکفر والاسلام, کفر اور اسلام میں دوستی نہیں ہو سکتی. کفر اور اسلام میں دوستی نہیں ہو سکتی. تو دو عقیدے خندق کے میدان سے چلے. ایک کے عقیدے عمر بن عبد ود کے عقیدے میں ابو طالب کافر, علی کے عقیدے میں ابو طالب مسلمان. اب جو عمر کا ماننے والا ہوگا اس کے نزدیک ابو طالب کافر ہوگا, جو علی کا ماننے والا ہوگا اس کے نزدیک ابو طالب مومن ہوگا. علی سے کسی نے آ کے پوچھ لیا, یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا جہنم میں ہیں. نعوذ باللہ. علی سے پوچھ لیا, ہم نے سنا ہے آپ کے بابا ابو طالب نعوذ باللہ جہنم میں ہیں. علی مسکرائے. مسکرا کے علی نے کہا اچھا یہ بتا, کیا تم نے رسول کی یہ حدیث سنی ہے, یا علی انت قسیم النار والجنہ. اچھا بندے خاموش ہیں. یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. یا علی بالکل سنیے صحیح ہے. یا علی بالکل صحیح ہے. مولا نے فرمایا جب جس کا بیٹا جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوگا کیا وہ اپنے باپ کو جہنم میں پھینکے گا؟ تو میرے باپ کی فکر چھوڑ, اپنے باپ کی پرواہ کر. صرف علی کی دشمنی, علی کے باپ کو کافر کہہ دیا, اور پھر ساتھ میں نبی کو بھی نہ بخشا, نبی کے والدین کو بھی کافر کہہ دیا. اب دنیا بتائے کہ غیر مسلم یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ جو محمد اپنے والدین کو, جو یہ والد تو پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے, اپنی والدہ کو مسلمان نہ کر سکا, وہ دنیا کو کلمہ کیا پرواہ تھا. کتنی بڑی تہمت ہے. قربا سے مودت کرو یہ اجر رسالت ہے. اگر بھائی اس آیت پر بہت بڑا اعتراض ہوا, کہنے لگے کہ جی یہ جو آیت مودت ہے نا, یہ آیت جو ہے یہ آیت مکی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا اس وقت تو علی کی اور جناب سیدہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. اعتراض سنیے, کبھی ایسی مجلسیں بھی سنا کریں اس میں کچھ حاصل ہو. انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت مبدت ہے نا یہ تو سورہ شورا میں ہے, اور سورہ شورا مکہ میں نازل ہوا. آپ قرآن میں جا کر دیکھ لیجیے, اس پر لکھا ہوگا سورۃ المکیہ, یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا. تو جب یہ سورہ مکہ میں نازل ہو رہا ہے اور آیت مبدت اس سورہ میں ہے جو مکہ میں نازل ہوئی, اور جب یہ مکہ میں نازل ہوئی اس وقت علی اور فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی, تو پھر یہ آیت حسن اور حسین علیہ السلام کی شان میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ چھوٹا اعتراض ہے, پہاڑ جتنا اعتراض ہے, اور معقول اعتراض ہے کہ سورہ شورا مکی سورہ, آیت مبدت سورہ شورا میں. جب آیت سورہ شورا میں اور وہ مکہ میں نازل ہوا, اور جب نازل ہوا تو دونوں مولا کی اور بی بی کی شادی نہیں ہوئی تھی. جب شادی نہیں ہوئی تھی تو مولا امام حسن اور حسین علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے تھے, پھر یہ ان کی شان میں کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنا بڑا اعتراض تھا اس سے بڑا جواب دیا گیا.
اور جواب بھی ہمارے علماء نے نہیں دیا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. علامہ شاذی مفسر قرآن اہل سنت کی، علامہ قتادہ مفسر قرآن، علامہ فخر الدین رازی مفسر قرآن، وہ اس بات کا جواب دیتے ہیں. کیا جواب پہنچ گیا تو مجلس مکمل ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 21 سورے ایسے ہیں. قرآن میں فخر الدین رازی، قتادہ، علامہ شاذی وہ کہتے ہیں قرآن میں 21 سورے ایسے ہیں جو نازل مکہ میں ہوئے، لیکن ان میں چند آیتیں ایسی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی. قرآن میں 21 سورے ایسے ہیں جو خود نازل مکہ میں ہوئے، لیکن ان میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی. ان تینوں نے دلیل کیا دی کہ آیت مبتت مدینے میں نازل ہوئی. دلیل سنیے اور دعا میں یاد رکھیے گا. دلیل کیا دی کہ آیت مبتت مدینے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے دلیل یہ دی، فخر الدین رازی نے، قتادہ نے، شاذی نے. دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہ آیت مبتت کے مدینہ میں نازل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کسی کام کی اجرت اس وقت مانگی جاتی ہے جب کام مکمل ہو جائے. کام کی اجرت اس وقت مانگی جاتی ہے جب کام مکمل ہو جائے. جب رسول تبلیغ کا کام مکمل کر چکے، عرب کے بڑے بڑے سردار، قریش کے بڑے بڑے سردار رسول کی خدمت میں آئے. کہا یا رسول اللہ، آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی، آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائی، آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، آپ کے کانٹوں میں، آپ کے پاؤں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی پشت مبارک پر اوجھلی پھینکی گئی، آپ کو طرح طرح کے آپ پر ستم کیے گئے، آپ پر ظلم کیے گئے. یا رسول اللہ، ہم آپ کو آپ کی تبلیغ کا اجر دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کی تبلیغ کی اجرت دینا چاہتے ہیں. رسول نے سر کو جھکا لیا. فوراً جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے. اے رسول، ان سے کہہ دو میں تم سے نہیں مانگتا، میں تم سے سوال نہیں کرتا. تم اگر دینا چاہتے ہو تو قربا سے مودت کرو. میں نے ابتدا میں کیا کہا؟ قربا میں کوئی حاضر غائب کا صیغہ نہیں ہے کہ پتہ چلے کس کے قربا. اب دو فیصلے یہاں پہ ہوتے ہیں. ایک اللہ کا فرمان، اللہ کا مطالبہ کہ قربا سے مودت کرو، اور درمیان میں کل کے ذریعے رسول کا مطالبہ کہ قربا سے مودت کرو. تو دو ہی فیصلے ہو سکتے ہیں، دو ہی چیزیں مانی جا سکتی ہیں. یا تو مراد اللہ کے قربا ہوں گے، یا تو مراد، سنیے پورا جملہ، یا تو مراد قربا سے اللہ کے رشتہ دار ہوں گے یا رسول کے رشتہ دار ہوں گے. اگر رسول کے رشتہ دار ہوں گے تو وہ ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین. اور اگر کوئی اللہ کا رشتہ دار ہے تو اللہ کا رشتہ دار وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو، تو اس علی کے رشتہ دار. رشتہ داروں سے مودت کرو، یہ اجر رسالت ہے. اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ما اسألکم الیہ من اجر. اے رسول، ان سے کہو میں تم سے اجر کا تقاضا نہیں کرتا، تمہیں اجر کے بارے میں اس وقت پتہ چلے گا جب تم مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے. وما انا من المتکلفین. اے رسول، ہم نے زبردستی اجر نہیں مانگا، ہم نے تمہیں اختیار دے دیا، دو یا نہ دو، ہم نے اختیار دیا ہے، زبردستی نہیں کی. لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی جبر نہیں، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، کوئی زبردستی نہیں، کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا، پڑھو گے تو جزا ملے گی، نہیں پڑھو گے تو اللہ قیامت میں سزا دے گا۔ اجر رسالت میں نہیں مانگتا، تمہیں اختیار دیا ہے، دینا چاہتے ہو تو دے دو، نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن اے رسول سے کہہ دو تمہیں اجر رسالت کے بارے میں اس وقت پتا چلے گا جب تم مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے اور قبر میں تم سے پوچھا جائے گا تیرا ایمان کون سا ہے۔ قبر میں پوچھا جائے گا تیرا ایمان کون سا ہے، اجر رسالت۔ اذان گرامی قدر میں آپ کی زحمات کو تمام کروں، کچھ دو چار جملے میں نے اور بھی کہنے ہیں۔ سن لیجیے۔ اچھا، جب اختیار دیا نا اجر رسالت پر، کوئی زور زبردستی نہیں، رسول خدا کے دور میں جب تبلیغ شروع کی، جب تبلیغ نبی پاک نے شروع کی تو ایک صحابی تھے، بہت متقی پرہیزگار، بہت صالح نمازی پرہیزگار۔ نبی پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں جا کے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں نا ان کو جا کے تبلیغ کرو۔ صحابی چلے گئے، بلا لیا انہیں، صبح فجر کے ٹائم نماز فجر پڑھائی، فجر کے بعد انہیں کہا یہ نوافل پڑھو، یہ نوافل پڑھو، یہ نوافل پڑھو، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کی تلاوت کرو۔ کرتے کرتے صبح ہو گئی، سورج نمودار ہو گئے، کہا اچھا ایسا کرو اب گھر جاؤ، ناشتہ کر کے آ جاؤ، ناشتہ کر کے پھر جلدی مسجد آ جانا۔ توجہ، نئے نئے مسلمان گئے، ناشتہ کیا، پھر آ گئے، پھر انہوں نے کہا یہ تاکی بات کرو، یہ نوافل پڑھو، یہ آیتیں پڑھو، یہ عمل کرو۔ پھر نماز ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر پڑھائی، عصر پڑھائی، پھر تاکی بات، پھر نمازیں، پھر نوافل۔ پھر کہا اچھا ایسا کرو اب مغرب تو ہونے والی ہے، مغرب پڑھ کے ہی چلے جانا۔ 2-3 دن مسلسل ایسا ہوا۔ تیسرے دن وفد رسول اللہ کی خدمت میں آ گیا، کہا یا رسول اللہ ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے کہ جس میں کوئی بیوی بچوں کا خیال نہ ہو، کوئی معاش کی فکر نہ ہو، کوئی روزی روٹی کی فکر نہ ہو، ہر وقت نماز، ہر وقت عبادت، ہر وقت آیت قرآن کی تلاوت۔ رسول نے کہا ہوا کیا؟ کہا صبح سے بلاتے ہیں، شام کو بھیجتے ہیں، پھر صبح کو بلا لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ہوا یہی کہ جب آیت قرآن، آیت نماز نازل ہوئی، جب آیت نماز نازل ہو گئی تو جس نے آیت نماز کو سن کر نماز نہیں پڑھی، توجہ، آیت نازل ہو گئی، آیت کو رسول سے سن کر اگر اس نے نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو پھر تو اس سے سوال ہوگا نماز کا، لیکن اگر وہ نماز کی آیت سے پہلے مر گیا، اگر وہ نماز کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے مر گیا تو پھر قیامت والے دن نماز کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ روزے کی آیت اترنے کے بعد اگر کسی نے اس پر عمل نہیں کیا تو پھر تو پوچھا جائے گا۔ اگر روزے کی آیت آنے سے پہلے، روزے کا حکم آنے سے پہلے کوئی مر گیا تو پھر اسے قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں، اگر تو کوئی آیت مبارک کے نازل ہونے سے پہلے مر گیا تھا پھر تو اجر رسالت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر آیت کے بعد کسی نے اجر رسالت نہ دیا تو پھر اللہ سوال کرے گا۔ تو اب مجھے بتاؤ، اگر
دشمنی تھی تو آیت مبتت سے پہلے مر جاتے. اگر آل محمد سے اتنی دشمنی تھی تو پھر آیت مودت کے نازل ہونے سے پہلے مر جاتے. اب تو آیت مودت نازل ہو گئی, اب اجر رسالت دینا ہوگا. میں نے ایک جملہ آج کہا ہے وہ سنتے جائیے. علی کی ماں کا انتقال ہو گیا, فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا. رسول کے پاس لوگ آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی چچی کا انتقال ہو گیا. رسول نے سینے پہ ہاتھ مارا, کہا ہائے میری ماں مر گئی, میری ماں مر گئی. کہا میری ماں کو غسل دو. غسل دیا گیا, کفن پہنانے کا وقت آیا. رسول نے اپنی قمیص مبارک اتاری, کہا میری ماں کو میری قمیص کا کفن دو. تاریخی فیصلہ کرنے لگا ہوں, قمیص مبارک کا کفن دو. کفن دیا گیا, میت کو اٹھایا گیا, قبرستان لے گئے, قبر میں دفن کرنے لگے, داخل کرنے لگے. علی کی ماں کی میت کو قبر میں اتارنے لگے. رسول نے کہا رکو. رسول قبر میں اترے, خود اترے, قبر میں لیٹے. لیٹنے کے بعد دائیں کروٹ لی, پھر بائیں کروٹ لی, دائیں بائیں کروٹ لے کر باہر نکلے. کہا اب میری ماں کو دفن کرو. اب میں دیکھتا ہوں جس کے دل میں علی بستا ہے وہ کیسے خاموش رہتا ہے. اب میری ماں کو دفن کرو. میں کہوں گا یا رسول اللہ قبر میں لیٹے یہی کافی تھا, یہ دائیں بائیں کروٹ کیوں لی؟ تو رسول اللہ جب اپنی آواز میں کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس قبر کی مٹی سے معصوم کا جسم نہ ہو جائے اسے عذاب کی اجازت نہیں ہوتی. اسے عذاب قبر کی اجازت نہیں ہوتی. اب دنیا کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ قبر میں مردے کے ساتھ خاک شفا کیوں رکھتے ہیں. اب خاک شفا اس لیے رکھتے ہیں کہ اس خاک میں رسول کے بیٹے کا خون شامل ہے. علی کی مادر گرامی کو قبر میں دفن کیا, تعویذ قبر بند ہو گیا. سمجھتے ہیں نا تعویذ قبر, وہ جو سلیبس رکھتے ہیں آپ, تعویذ قبر بند ہو گیا. اب قبر کے اندر کون ہے؟ علی اور نبی کی ماں. قبر کے باہر ہے علی, قبر کے باہر ہے رسول اللہ. قد آدم کا فاصلہ ہے بی بی کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان. اچانک قبر پر کھڑے ہوئے رسول اللہ کے لب ہلے. دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا. لب ہلے. رسول اللہ نے فرمایا چچی بیٹے کی صفتیں بیان مت کر, براہ راست نام لے, میرا امام میرا بیٹا علی ہے. بیٹے کی صفتیں بیان مت کر, براہ راست نام لے, میرا امام میرا بیٹا علی ہے. جیسے ہی دفن کیا نا فخر بھائی, فرشتے آ گئے, سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا. من ربوں کے کندھا ہلاتے ہیں نا, کندھا ہلاتے ہیں. اسماعیل اکرامی, من ربوں کے, فاطمہ بنت اسد, علی کی ماں, نبی کی ماں, من ربوں کے, تیرا رب کون؟ بی بی نے کہا اللہ جل جلالہ ربی. من نبیوں کے, تیرا نبی کون؟ بی بی نے کہا قبر سے باہر کھڑا ہے محمد رسول اللہ نبی. من دینو, تیرا دین کون سا؟ بی بی نے فرمایا اسلام و دینی. تیری کتاب کون سی جو میرے بھتیجے پہ نازل ہوئی؟ توجہ, تیرا دین کون سا؟ تیری کتاب کون سی؟ اب جملہ سنیے, تیرا قبلہ کون سا؟ بی بی نے مسکرا کے کہا میرا قبلہ وہی ہے جہاں میرا بیٹا آیا تھا.
इदरीस का आका, महमूद का वादा, यहया का आका, शहजाद संभालो, सजाई संभालो, शब्बर का वादा, शब्बीर का वादा, है तेरा वादा, है मेरा वादा, हम सबका वादा, सब जनता वादा, खुदाए कम्बर, आकाए अबूजर, मरिया से बरतर, हम सबका रहबर, हम सबका लीडर, है अब्र करम भी, रहमत का बरम भी, हर सच्ची बात पे, हिजरत की रात पे, सलवात तलात पे, नारे हैदरी। वही मेरा बेटा है जो काबा में आया था। अच्छा, अब एक सवाल और हुआ जिस पर तमाम की कबूलियत का दारोमदार है। मानी इमामों के तेरा इमाम कौन सा है? अब बीबी ने बेटे की सिफतें बयान करना शुरू की। मेरा इमाम फातिह खैबर, मेरा इमाम फातिह खंदक, मेरा इमाम फातिह उहद, मेरा इमाम फातिह बदर, मेरा इमाम कातिल बदर, मेरा इमाम कातिल अमर, मेरा इमाम कातिल बदर। ऐसा करो अजीजाने के नबी कर अली की मां ने बेटे की सिफतें बयान करना शुरू की। बाहर फायदे रसूल सच्ची बेटे की सिफतें बयान मत कर, डायरेक्ट नाम ले। मेरा इमाम मेरा बेटा अली है। अब मुझे कहने दो, इस अली की मां का गुजारा कब्र में अली के बगैर नहीं हो सकता। तेरा मेरा गुजारा कब्र में अली के बगैर कैसे हो सकता? कब्र में अली के बगैर नहीं हो सकता। मेरा और आपका गुजारा कब्र में अली के बगैर कैसे होगा? जाने गिरामी कद्र अली इमाम है मुत्तकीन का। अली को देखिए, अली है क्या? अली फरमाते हैं परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। कफा भी फख्रन अन अकूना लक, और मेरे फख्र के लिए यही काफी है कि तू मेरा रब है। कहाँ हम फिर रहे हैं? फकत अली 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 करने से बिस्मिल्लाह नहीं अजीजों, अली अली करना इबादत है। इबादत को चार चांद उस वक्त लगेंगे जब अली के कहने पे अली अली करोगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मीसम से अली कह रहे हैं, मीसम तुझे इस खजूर के दरख्त से फांसी पे लटकाया जाए। मुझे बाहर निकलने से पहले कोई कहे, मौलाना साहब बाहर निकले तो वो जो फलां पत्थर पड़ा है उस पे अगर पांव रखा तो फिसल के दरिया में गिर जाएंगे। मैं सबसे पहले उस पत्थर को हटाऊंगा। ना पत्थर हो ना मैं फिसलूं ना मैं दरिया में गिरूं। मीसम तुझे उस दरख्त पर सूली पर लटकाया जाएगा। अब चाहिए तो ये था मीसम दरख्त ही काट देते। मीसम ने क्या किया? रोजाना जाके पानी देना शुरू किया। रोजाना पानी। पूछते मीसम से पानी क्यों देते हो? अली ने कहा है इस पे लटकाया जाएगा, पानी इसलिए दे रहा हूं जल्दी जवान हो, अली का फरमान सच्चा हो। यह है अली के शिया। अज़ाने गिरामी कद्र शिया होना बहुत बड़ी बात है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता आकर कहने लगा कि मौला मैं आपका शिया हूं। छठे इमाम के पास, छठे इमाम के पास
وارث شریعت، نبی کے نواسے، جانشین امیر المومنین، یا امام مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے فرمایا خبردار، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. ہم گڑلے سے کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں. مولا کا صحابی، مولا میں آپ کا شیعہ. مولا فرماتے خبردار تو جھوٹ بول رہا ہے، تو ہمارا شیعہ نہیں. مولا میں آپ کا شیعہ نہیں، تو ہمارا شیعہ نہیں. 3 مرتبہ مولا نے فرمایا تو یہ کہہ میں آپ کا محب ہوں، میں آپ کا محب ہوں. اس نے کہا مولا پھر شیعہ کون ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا شیعہ سلمان تھا، شیعہ ابو ذر تھا، شیعہ کمبر تھا، شیعہ مقداد تھا. شیعہ وہ تھے، ہم نہیں. اور امام صادق فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت و رسوائی نہ بنو. تمہیں دیکھ کر تمہاری رفتار کو، تمہاری گفتار کو، تمہارے چال چلن کو دیکھ کر کہیں اللہ کی رحمت ہو امام صادق پر کہ اس سے یہ شیعہ ہے. کردار اگر ہوگا تو پھر ہم شیعہ کہلوا سکتے ہیں. شیعہ وہ نہیں ہوگا کہ جو گانا سنے گا. باتھ روم میں بھی بیٹھے ہیں تو جناب بیل بجی، پتہ نہیں کون سا گانا. مسجد میں بیٹھے ہیں وہ جناب نصیب و لال کا گانا شروع ہو گیا معذرت کے ساتھ. اور پھر ہم کہیں ہم تو شیعہ ہیں. کہاں کے شیعہ؟ یہ ایسے تو نہیں بنتے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. امام ایک گھر کے قریب سے گزرے تو امام کے کانوں میں گانے کی آواز آئی. امام اس گھر کے دروازے پر رک گئے، دستک دی، ناک کیا. ایک خاتون باہر آئی. اس نے کہا جی فرمائیے. مولا نے فرمایا تیرا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تیرا مالک، تیرا آقا آزاد ہے یا غلام؟ اس نے کہا جی الحمدللہ آزاد ہے. مولا نے فرمایا بالکل تو ٹھیک کہتی، آزاد ہے اسی لیے یہ کر رہا ہے، کسی کا غلام ہوتا تو یہ نہ کرتا. کچھ دیر ہو گئی، دیر کے ساتھ اندر گئی. مالک نے پوچھا، ڈانٹ کے پوچھا اتنی دیر کہاں رہی؟ کون تھا دروازے پہ؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں، کوئی بزرگ ہستی تھی، کوئی روحانی ہستی تھی، نورانی ہستی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا، میں گئی. اس نے کہا تیرا مالک آزاد ہے یا غلام؟ میں نے کہا آزاد. کہا اس نے کیا جواب دیا؟ کہا اس نے کہا واقعاً آزاد ہے، اگر کسی کا غلام ہوتا تو یہ نہ کرتا. ننگے پاؤں تھا. کہا کس طرف گئے؟ کہا اس طرف. پیچھے بھاگا، امام کو تلاش کیا، امام کے قدموں میں گر گیا. کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، آج کے بعد میں گانا نہیں سنوں گا. اس کا نام بوشر تھا. نام پڑ گیا بشر حافی. جتنی دیر زندہ رہا پاؤں میں جوتا نہیں پہنا. بشر حافی نام پڑ گیا. امام سجاد علیہ السلام اس قید خانے میں قید تھے. امام کو ایک چاہنے والا آیا ملنے. کہا مولا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا اگر تو کر سکتے ہیں تو کچھ پیسے دے کے ہمارا قید خانہ تبدیل کروا دے. کہا کیوں مولا کیا تکلیف ہے؟ کہا ساتھ والے گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں. ذرا سوچئے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا. امام زمانہ کی دعا تو ظہور کی ہم روزانہ کرتے ہیں. امام آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں اندر جناب ٹی وی چل رہا ہے، ڈش لگی ہوئی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں. مولا وہیں سے واپس چلے جاتے. جب مولا سے ملاقات ہوگی، مولا ہم بلاتے تھے آپ آتے ہی نہیں تھے. مولا فرمائیں کہ فلاں وقت آیا تھا، تیرے گھر میں یہ ہو رہا تھا. مولا کے سامنے شام کو جب ہمارا نامہ اعمال پیش ہوتا ہے نا،
اگر نہ اعمال اچھے ہوں دل کے تو مولا مسکراتے ہیں، اعمال برے ہوں تو مولا چیخے مار کے روتے ہیں۔ یہ ہے میرے شیعہ، یہ ہے میرے ظہور کی دعا کرنے والے۔ عزیزان گرامی قدر، بچوں کی تربیت کیجیے۔ آج دشمن پیسہ ہی اس بات پر لگا رہا ہے کہ آپ کو آپس میں لڑا دے۔ یہ نمازی، یہ ماتمی، یہ مجلسی، مارنے والا کبھی آ کر نہیں دیکھے گا کہ یہ کون ہے، بس اس کے سامنے یہ ہوگا یہ شیعہ ہے۔ مسجدوں کو آباد کیجیے۔ پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں جو مسجدوں سے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں؟ وہ جی مسجد میں ہم اس لیے نہیں جاتے چونکہ علی کی قتل گاہ ہے۔ گلہ اوکھیاں کر دیتی ہیں میں دو چار، علی کی قتل گاہ ہے۔ میں اسلام آباد میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک بندے نے کہا جی کہ وہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ جی مسجد علی کی قتل گاہ ہے، ہم علی کی قتل گاہ میں کیوں جائیں؟ میں نے کہا پھر اسے کہو کربلا بھی نہ جائے، حسین کی قتل گاہ ہے۔ کربلا تو حسین کی قتل گاہ ہے، وہاں تو ہر اربعین پر، ہر چہلم پر، ہر 10 محرم کو۔ یہ بھی تو دیکھو حسین کا سر کہاں کا جدا ہوا ہے، علی کہاں شہید ہوئے۔ علی کو ضرب بھی لگ گئی ہے، حسن نے آ کر اٹھانا چاہا، مولا نے فرمایا پہلے نماز پڑھا۔ علی نے پیچھے نماز پڑھی۔ امام حسین علیہ السلام، میں نے رات کو ذکر کیا، جناب عباس کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جا رات کی مہلت لے کے آ، میں رات کو عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تو سجدے میں ہوتے ہیں۔ ہم علی کے ماننے والے، ہم حسین کے ماننے والے، ہم جعفر صادق کے ماننے والے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کیجیے۔ ایک حدیث سناتا ہوں پھر آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ قیامت والے دن اذا کان یوم القیامہ یخرج من جہنم، قیامت کا دن ہوگا، جہنم سے ایک جانور نکلے گا، پرندہ نکلے گا، دابۃ اسمھا جریش، اس کا نام جریش ہوگا، فمھا بین السماء والارض، اس کے پر جو ہیں وہ آسمان سے لے کر زمین تک پھیلے ہوں گے۔ وہ پکار کر کہہ رہا ہوگا کہ میرے لوگ کہاں ہیں، میرے لوگ کہاں ہیں، میرے لوگ کہاں ہیں۔ جبرائیل اس سے پوچھیں گے لمن عرضتا، کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ خمسۃ اشخاص فی امت محمد، جہنم کا پرندہ۔ کیا چاہتا ہے؟ امت محمدیہ میں سے 5 لوگ، 10 میں نے ضابط کو سنا، امت محمدیہ میں سے 5 لوگ۔ الاول تارک الصلاۃ، تو نماز نہیں پڑھتا۔ ثانی، جو روزہ نہیں رکھتا۔ ثالث، جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ رابع، جو لوگوں کے ساتھ بد زبانی سے پیش آتا تھا۔ قطع رحم، خصوصیت کے ساتھ، جس کے لیے یہ جملہ میں نے حدیث سنائی آپ کو۔ الخامس، 5واں کون؟ 5واں وہ کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کیا کرتا تھا۔ ہم اگر مسجد میں آ بھی جائیں تو ہماری گفتگو یہ ہوتی ہے، یارو کمیٹی پائی ہو اسی وہ ملی نہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی کا خود بھی مسجد میں آئیے۔ نبی پاک نماز کے بارے میں درس دے رہے تھے، نبی پاک نے فرمایا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میں اندھا ہوں، میں نابینا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسی باندھ لے، گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسی باندھ لے، اس رسی کے سہارے مسجد آ۔ مسجد میں پڑھی ہوئی نماز گھر میں پڑھی ہوئی نمازوں سے بہتر ہے۔
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسجد کے مضافات میں ارد گرد رہتے ہیں اگر وہ لوگ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، رسول اللہ فرماتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دو، ان کے ساتھ لین دین ختم کر دو۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں، جو علی کا شیعہ ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہوگا، جو علی کا شیعہ ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا، وہ کیا نہیں ہوگا؟ وہ شرابی نہیں ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا مولا میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ مولا نے فرمایا لڑکا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مولا بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا بزنس ہے، گھر اچھا ہے، گاڑیاں ہیں، گاڑیوں سے مراد اس وقت جو سواریاں تھیں، خوبصورت ہے۔ مولا نے فرمایا اس میں کوئی عیب تو نہیں؟ اس میں کوئی عیب تو نہیں؟ اس نے کہا مولا خوبصورت ہے، جوان ہے، اچھا کاروبار ہے، ساری خصوصیات ہوئی۔ مولا نے پھر فرمایا اس میں کوئی عیب تو نہیں؟ پھر اس نے وہی کہا، مولا نے پھر کس کی مرتبہ کہا؟ اس نے کہا ہاں مولا ایک عیب ہے، شراب پیتا ہے کبھی کبھار، شراب پیتا ہے۔ مولا نے فرمایا خبردار اسے اپنی بیٹی کا رشتہ مت دینا۔ وہ سن کے چلا، مولا نے پیچھے سے پھر پکارا، سنو پتہ لگ جانے کے بعد بھی اگر تم شرابی کو بیٹی دو گے تو گویا اس کے سامنے زنا کے لیے بیٹی۔ یہ ہے شرابی کی سزا۔ جس دسترخوان پہ بیٹھ کے شراب پی لی جائے 40 دن تک اس کی دعا اس بندے کی قبول نہیں ہوتی۔ اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، ان برتنوں میں کھانا حرام ہے۔ وہ علی کا کیسے شیعہ ہو سکتا ہے؟ امام سجاد بی بی فرماتی ہے کہ جو میرے بھائی حسین کا ماننے والا ہوگا وہ 3 کام کبھی نہیں کرے گا۔ پہلا کام وہ بے نمازی نہیں ہوگا، دوسرا کام وہ شراب نہیں پیے گا، تیسرا کام وہ داڑھی نہیں منڈوائے گا۔ اس لیے کہ یزید میں یہ تینوں خامیاں تھی، نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پی رہا تھا، داڑھی منڈوائی ہوئی تھی، اور اسی رات سے میرے بھائی کے دندان سے گستاخی کر رہا تھا۔ جو شیعہ ہوگا اس میں یہ عیب نہیں ہوگا۔ عزیزانو اس اسلام کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ دین بچ گیا، علی کی بیٹیوں کی چادریں قربان ہو گئی۔ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ اور مولا سے پوچھا گیا مولا کیوں جا رہے ہیں کربلا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اس لیے کہ نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، اور یہی اصلاح کرتے کرتے کربلا میں آ رہے ہیں جو رونے کے لیے بیٹھے ہو۔ اسی اصلاح کی خاطر کربلا پہنچ گئے، تنہا کھڑے ہیں۔ عباس مارے گئے، اکبر کے سینے سے برچھی نکال دی، اور وہ محمد کے لاشیں اٹھا چکے ہیں، قاسم کے ٹکڑوں کو گٹھڑی میں سمیٹ لیا، تنہا کھڑے ہیں میدان کربلا میں۔ استغاثہ غربت بلند کیا، خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ خیمے کو پہنچے، کہا کیوں رو رہی ہو؟ بیویوں سے کہا کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو حسین زندہ ہے۔ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو سنیں گے جملہ، جناب رباب فرماتی ہیں آقا جب سے آپ نے غربت کا استغاثہ بلند کیا ہے نا، اصغر نے اپنے آپ کو جھوٹے سے نیچے گرا دیا ہے۔ اجرکم علی اللہ،
شرما کے نہ روئیے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے۔ جب سے آپ نے اس طرح سے غربت بلند کیا ہے نا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ کاروبار لا اصغر کو میرے حوالے کا ہے۔ امام حسین نے جناب علی اصغر کو اپنے پاس اپنے ہاتھوں میں لیا، لے کر خیمے سے نکلنے لگے، پھر واپس خیمے میں گئے۔ میری طرف دیکھیے تو رونے کے لیے بیٹھتا ہے۔ خیمے سے لے کر نکلے، پھر خیمے پہ آئے۔ کاروبار وہ جو سفید کپڑا پڑا ہے نا، وہ مجھے لا کے دے۔ جناب رباب نے سفید کپڑا دیا، سفید پاکیہ دیا۔ امام حسین نے جناب علی اصغر کو سفید کپڑے میں لپیٹا۔ میں کہوں گا حسین نے زندگی میں ہی اصغر کو کفن پہنا دیا۔ جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں وہ میری طرف توجہ کی، لے کر نکلے، میدان کربلا میں آئے، بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، فوجی اشقیاء کو مخاطب کر کے کہا، اے فوجی اشقیاء، تم جانتے ہو کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ہو سکے تو اس ایک پانی کی بوند پلا دو۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پینا چاہتا ہوں؟ میں اسے زمین کربلا پہ لٹاتا ہوں، تم میں سے کوئی آئے اور آ کر اس بچے کو پانی پلا جائے۔ اب 6 ماہ کا بچہ، پھول سے نازک بچہ، حسین نے تپتی ہوئی کربلا کی ریت پر لٹایا۔ پھر چونکہ جسم میں باپ کا دل بھی تھا نا، فوراً تڑپتے ہوئے علی اصغر کو اٹھا لیا، اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا۔ عزادارو، جناب علی اصغر کو جیسے ہی سینے سے لگایا نا، اب میں جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے ہو، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے بتاؤ کہ 6 ماہ کے بچے کی پیاس کتنی ہوتی ہے؟ شرما کر نہ رہیے، 6 ماہ کے بچے کی پیاس کتنی ہوتی ہے؟ جن کے 6 ماہ کے بچے ہیں نا، ان ماؤں سے جا کے پوچھئے گا، آپ نے دیکھا ہوگا جس کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ پیاس اس بچے کو لگتی ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ ایک چھوٹی سے پیالی میں پانی لیتی ہے، اپنی انگلی کو پانی میں ڈبوتی ہے، بچے کے لبوں سے لگاتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اجر تمہارے اللہ، حسین نے اتنا پانی مانگا تھا علی اصغر کے لیے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حسین نے جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا علی اصغر تو امام وقت کا بیٹا ہے، میں تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھاتا ہوں، تو حجت تمام کر۔ اب حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، جناب علی اصغر کو جیسے ہی ہاتھوں پہ اٹھایا نا، جناب علی اصغر نے اپنے خشک لبوں پہ اپنی خشک زبان پھیری۔ عزادارو، یہ منظر دیکھ رہا تھا عمر ابن سعد، اس نے ہرملا کو پکار کے کہا، ہرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزادارو، اس فرعون نے وہ تیر، منہ والا تیر کمان میں جڑا جو عرب میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس نے وہ تیر کمان میں جڑا، علی اصغر کی گردن کا نشانہ لینا چاہا۔ عزادارو، اس کی کمان سے تیر نکل کے زمین پہ گر گیا۔ ادھر سے جناب رباب نے آواز دی، علی اصغر احتیاط سے کام لینا، یہ تیر تیرے بابا کو نہ لگنے پائے۔ عزادارو، اس نے پھر تیر اٹھایا، پھر چلا، پھر نکل گیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اب سن سکو تو سنیے گا، عمر ابن سعد منظر دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں اے عمر ابن سعد، اگر عرب میں مجھ سے کوئی پوچھتا سب سے زیادہ تیر انداز کون ہے، اس کا نشانہ سب سے زیادہ ہے، میں تیرا نام لیتا۔ یہ تیرے ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ مر جاؤ جملہ نہ کہوں، یہ تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے ہاتھ نہیں کانپتے، جب میں اصغر کی گردن کا نشانہ لینا چاہتا ہوں، خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک بیوی کے بازو باہر آتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، نابا میرا بچہ تو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا۔ اجرکم الزہرا، نابا میرا بچہ تو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا۔ عزادارو، اس نے تیر چلایا، علی اصغر نے مقتل تیر کو اپنی گردن میں لیا۔ عزادارو، مقتل کے جملے ہیں، صوبہا من الاذن الی الاذن، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔
اجرکم علی اللہ. اصغر ایک کام سے دوسرے کام تک ذبح ہو گیا. مرتل کے جملے ہیں اگر حسین نے علی اصغر کو مضبوطی سے نہ تھاما ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر اصغر جاتا. اجرکم علی اللہ. حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا. علی اصغر کے خون کو چلو میں لے کر حسین نے چاہا آسمان کی طرف پھینکو. آواز آئی حسین اگر اس اصغر کا خون مجھ تک آ گیا قیامت تک بارش نہیں برسے گی. قیامت تک بارش نہیں برسے گی. زمین کی طرف پھینکنا چاہا. آواز آئی حسین اگر اس بچے کا خون مجھ پر آ گیا قیامت تک اناج نہیں ہوئے گا. اب سنیے جملہ 57 برس کے بوڑھے حسین نے اکبر کے سینے سے بچی نکالنے والے حسین نے وہ خون اپنی سفید داڑھی پہ مل لیا اور ایک جملہ کہا انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ گلی نہیں. اجرکم علی الزہرا. علی اصغر کو لاشے کو اٹھایا خیمے کی طرف بڑھے. خیمے کے دروازے پہ آئے پھر واپس آ گئے. 7 مرتبہ آگے گئے 7 مرتبہ پیچھے آئے. ماں کو کیا جواب دوں گا؟ اجرکم علی اللہ. ماں نے پوچھ لیا کہ پانی پلانے لے کے گئے تھے ماں کو کیسے جواب دوں گا. آخر میں حسین خیمے میں داخل ہوئے. جناب رباب بولتی ہوئی آئی مولا میرے بچے کو پانی پلا دیا. اداکارو حسین نے کپڑا ہٹایا. رباب نے دیکھا چیخ نکل گئی مولا کیا ایسے بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ اجرکم علی اللہ. کیا ایسے بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ امام حسین نے اصغر کو لیا. رباب میری آخری حسرت یہ ہے میں اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفناؤں. سن لیا جملہ آپ نے. میں اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفناؤں. خیمے کے پیچھے آئے. اب رباب امام حسین نے اصغر کو اٹھایا ہوا ہے. ایک ہاتھ سے ذوالفقار سے اصغر کی قبر کھودی. میری طرف دیکھیے جس کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں جن کی اولاد نہیں ہے اللہ جناب علیہ السلام کے صدقے انہیں اولاد دے. مولا حافظ صاحب کے بھتیجے کو شفا دے. مولا فخر بھائی کی والدہ کو شفا دے. ان کے والد کے درجات کو بلند کرے. آپ کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. جو آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول فرمائے. ایک ہاتھ سے ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی. جب قبر کھود لی نا اب علی اصغر کو قبر میں لے آیا. اب میری طرف دیکھیے جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے علی اصغر کو قبر میں لے آیا. اب حسین نے علی اصغر پر مٹی ڈالنا شروع کی. اب حسین نے مٹھی بھری مٹی کی. پہلے پاؤں پہ ڈالا پھر ران پہ ڈالا پھر زانو پہ ڈالا پھر سینے پہ ڈالا. جب آیا نا چہرے کا وقت حسین نے چہرے پہ مٹی ڈالتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا. اے اصغر اللہ کے حوالے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو مار کے شبیر پڑے ہوئے بادل کو جھاڑ کے. اجرکم علی الزہرا. حسین کی حسرت تھی نا کہ میں اصغر کو اپنی زندگی میں دفنا دوں. جب شہداء کے سروں کو جدا کیا گیا نا اور نیزوں پر چڑھایا گیا شہداء کے سروں کو گنا گیا شمار کیا گیا. عمر ابن سعد کہتا ہے ایک سر کم ہے. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. ایک سر کم ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے 72 کو قتل کیا یہ 71 سر ہے. ایک حرامزادہ کہتا میں کل دیکھ رہا تھا حسین ایک چھوٹی سی قبر خیمے کے پیچھے بنا رہے تھے. عمر ابن سعد حرامزادے نے کہا تم سب اپنے ہاتھوں میں نیزے لے لو جا کے تلاش کرو کہیں نہ کہیں وہ قبر ملے گی. عزاداروں بڑے بڑے نیزے لے کر آ کر زمین کربلا میں گاڑنا شروع کیے. اچانک ایک چھوٹی سی قبر سے نیزے کے ساتھ چھوٹا سا جسم نکلا باہر. سر کو جدا کیا. سب لوگ دیکھ رہی تھی. اے مولا آپ کی آخری حضرت اصغر کو خبر کیا لیکن دشمن آنے اسے بھی نکال لیا. ماتم حسین
یا حسین یا حسین یا حسین